أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. بعد میں سجدہ کر لینا. سجدے کی آیت کی تلاوت کی میں نے. یہاں سے جو اللہ تعالی مضمون بیان فرماتے ہیں مال کی مذمت کا ہے. اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ علم کی نعمت کا، علم کی فضیلت کا. گویا پوری سورت کا خلاصہ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت کو اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہاں سے اخیر تک گویا ایک اعتبار سے مال کی مذمت بیان فرمائی کہ مال جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اس صورت میں عجیب اللہ تعالی نے اختصار میں باتیں بیان فرمائی. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، ایسے تو میں نے جمعرات کو جلدی جلدی اس کا معنی اور تفسیر بیان کر دی. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. کیسے سرکشی کرتا ہے؟ اور رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. یہ عجیب بات. جو بھی آدمی اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھے گا، اللہ کا محتاج نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو، وہ بندہ سرکش. جو بندہ اللہ کو بھول جائے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا، وہ بندہ سرکش سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر غور سننا، آیت کی تفسیر میں سمجھاتا ہوں. کسی کے پاس مال آ گیا، مال آنے کے بعد وہ یہ سمجھے اب میں کسی کا محتاج نہیں، میں بے نیاز ہوں، اللہ کو بھول جاوے، غفلت والی اس کی زندگی ہو جائے، تو یوں سمجھو وہ سرکش، وہ متکبر ہے، اللہ کا نافرمان ہے. وہ یہ معنی سرکش کا. مال آئے کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگو، میں بھی مانگتا ہوں، کیوں نہ مانگو؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا تو. لیکن یہ ساتھ میں مانگو کہ مال آئے، دنیا آئے، میں سرکش نہ بن جاؤں، تو اس سے غافل نہ بن جاؤں، بلکہ مال آنے کے بعد تیرا دل و جان سے شکر ادا کر. یہ ہے سب سے بڑی بات. تو مال مانگو، کوئی حرج کی بات نہیں. میں چاہتا ہوں اللہ آپ سب کو کروڑ پتی بنا دے، لیکن ایسا بنا دے کہ اس کے ساتھ ابھی جو ہماری حالت ہے اللہ کے ساتھ، اس سے زیادہ شکر والی بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والی بن جائے.
کہ مال آئے اللہ کا حق ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں، بار بار حرمین کی زیارت کریں، مسکینوں کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، بیماروں کی بیمار پرسی کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں. یہ ہے صحیح معنی میں اللہ کو یاد کرنا. کون نہ کہتا ہے مال آئے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو کوئی مال آنے کے بعد بھول جائے، اس سے بڑا متکبر، اس سے زیادہ غافل، اس سے زیادہ سرکش بندہ کوئی نہیں ہوگا. اس کی مذمت ہے. تو مال کی مذمت کا مطلب سمجھے نا؟ آپ کہیں گے کہ مال کی مذمت، مال تو بڑی اچھی چیز ہے. اگر مال ہوگا زکات دے گا، مال ہوگا سکون والی زندگی ہوگی، مال ہوگا مکان بنائیں گے، مال ہوگا لوگوں کی خدمت کریں گے، حرمین کی زیارت کریں گے. تو مال کی مذمت کیسے؟ ارے مال کی مذمت ایسے کہ مال آنے کے بعد اللہ کو بھول جائے. یہ مطلب الرآہ استغنا کا، کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، اللہ کا محتاج بھی نہ سمجھے، بلکہ بعد میں ہے الرآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، تیرے رب کی طرف تجھے لوٹنا ہے. یعنی ہر وقت تو اپنے رب کا محتاج ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر کیسے بے نیاز؟ بلکہ یہ تو میں نے ایک مال کی مثال دی نا، ایک کھانے کی مثال دی. چلو بغور سننا، بڑی مزے کی یہ صورت ہے، واقعیت میں کہتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو مثال میں دیتا ہوں. کھانا بالکل ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. ابھی افطاری میں ہر ایک کے سامنے دسترخوان ہوگا، فروٹ ہوگا، تلی ہوئی چیزیں ہوگی، ٹھنڈا ہوگا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوگی، سب چیزیں. اب اگر آدمی کوئی یوں سمجھے میرے سامنے کھانا موجود ہے، اب میں کس کا محتاج؟ نہیں، اگر سے کھانا سامنے موجود ہو پھر بھی ہم اللہ کے محتاج. کیسے محتاج؟ میں مثال سمجھاتا ہوں، یہ آیت سمجھاتا ہوں. کیسے محتاج؟ اس کو منہ میں داخل کرنے کے بعد چبانے کی قوت تو اللہ دے گا. اگر اللہ چاہے منہ میں لقمہ ہو اور چبانے کی قوت کو تو چھین لے تو آدمی اس لقمے کو بھی نہیں چبا سکتا. کستر کتنی ہلکی چیز، چبانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر اللہ چاہے تو گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا، باہر نکالنا پڑے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ اچھو ایسا لگ جاتا ہے کہ جس کی بنا پر لقمہ باہر نکالنا پڑتا ہے. کیا وجہ؟ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو تمہارے سامنے کھانا ہے، تم نے منہ میں لقمہ رکھ دیا، ارے لقمے کو گلے سے نیچے اتارنا یہ بھی میری طاقت سے ہوگا. میں چاہوں گا تو یہ لقمہ نیچے اترے گا، میں چاہوں گا تو اس لقمے کو تم چبا سکتے ہو. گلے سے نیچے اتار دیا. اگر اللہ تعالیٰ نہ نیچے اتارے بلکہ وہی کھانا سانس کی نالی میں پھنس جائے، آدمی اسی وقت مر جائے. آدمی باتیں کرتے کرتے کھاتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا. اگر جو اللہ سے غافل ہو جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح دکھا بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک مختصر واقعہ میں یاد آیا، سنا دوں. میں نام بھول گیا بادشاہ کا، بہت پہلے کسی کتاب میں نے دیکھا تھا. ایک بادشاہ تھا مسلمان، اسلامی حکومت، یہ اربستان کی. اس بادشاہ نے ایک مرتبہ کیا کہا، آج تو مجھے ایسا دن گزارنا ہے کہ کوئی میرے پاس غم کی، تکلیف کی، پریشانی کی بات میرے سامنے بیان نہ کرے، کوئی میرے سامنے کوئی مقدمہ نہ لائے. آج مجھے ایسا خوشی والا دن گزارنا ہے. اللہ کو بھول کے بات کرتا ہے. اور پھر بعد میں کیا کیا معلوم؟ کتابوں میں ہے، تاریخ میں ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل جو باندھی تھی حباب نامی، اس کو بلایا اور خاص اپنا جو کمرہ تھا اس کو سجایا، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، عجیب و غریب چیزوں سے، اور بہترین بستر کو سجایا اور بستر کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی باندھی کو بلایا. سب دروازے بند کر دیے اور پہرا رکھ دیا ہر دروازے پر کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے 24 گھنٹے تک. آج مجھے خوشی منانی ہے بس. کون ایسا ہے جو میری خوشی کے بیچ میں خلل ڈالنے والا ہو؟
کہہ دیا, سب سے کہہ دیا, فوجی سے, وزیر سے, پورے جتنے بھی عملہ تھے کام کرنے والے سب کو یوں کہہ دیا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے, آج مجھے خوشی کا دن منانا ہے. بستر پہ بیٹھ گیا, بہترین قسم کا خوشبو والا, اپنی جو بانی تھی حباب, اس کو گود میں لیا. روایت میں کتاب میں لکھا ہے, بڑی حسین و جمیل, کوئی مثال نہیں تھی اس زمانے میں اس بانی کی, اور اس کا نام تھا حباب. گود میں لینے کے بعد انگور رکھے تھے, ایک انگور سب سے پہلے اس نے اپنے منہ میں رکھے اور چبانا شروع کیا, اور دوسرا انگور اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے باندی کے منہ میں رکھا محبت سے. باندی ہنس رہی تھی, یہ بھی ہنس رہا تھا, پیار کی باتیں کر رہے تھے آپس میں. کتنے میں وہ انگور جو گلے میں پھنسا اس کی گود میں ہی باندی کا انتقال ہو گیا. کہنے لگا آج جیسی مصیبت پڑی, اتنی مصیبت آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ کیا کرنا چاہتا تھا, آج میں جو خوشی منانا چاہتا ہوں ایسی خوشی آج تک میں نے کبھی نہیں منائی, ایسے میں خوشی منانا چاہتا ہوں, لیکن اللہ کو بھول کر, لیکن اللہ نے اسی خوشی کے دن کو سب سے بڑا غمی کا دن بنا دیا. اللہ ایسا ہے, اللہ کو بھول کے بات نہیں کرنے کی. اللہ سے بھول کے جو بات کرے گا وہ سرکش, وہ نافرمان, وہ متکبر, اللہ کبھی دکھا بھی دے گا اس طرح. ایک سیکنڈ کے اندر جو خوشی کا دن تھا, ایک لقمہ جو انگور کا تھا, انگور کے لقمے کو اللہ نے نالے میں پھنسا دیا سانس سے, فوراً اس کی گود میں انتقال ہوا. اپنے ہاتھوں سے لاش کو نیچے اتارا, اپنے ابھی تو شہوت بھی پوری نہیں کر سکا. یہ ہے اللہ. اس لیے فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. چلو کھانا نیچے اتر گیا, اب بھی ہم اللہ کے محتاج. معلوم نہیں ہضم ہوتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے بدہضمی ہو جائے, زہر بن جائے اندر. بدہضمی کا مطلب کہ زہر بننا, زہر بنا دے گا اللہ. اچھا ہضم بھی ہو چکا, خون بن چکا, اس کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج کہ خون کو پورے اعضاء میں پہنچانا اللہ کا کام. کیا نظام اللہ نے رکھا ہے اپنے ہاضمے کے اندر. اگر صرف انسان اپنی باڈی کا مطالعہ کرے نا, پوری زندگی اس کے لیے چاہیے. پوری زندگی بھی ناکافی میں کہتا ہوں. ایک ایک کڈنی کے جو فوائد اور اس کے اندر کیا چھلنیاں اللہ نے رکھی ہے, یا اللہ آدمی قسم ہوتی. کھانے میں سے خراب مادے کو, پانی جو خراب ہے اس کو نکالنا, یہ سب کڈنی اور پیشاب کے ذریعے سے نکالنا. اللہ چاہے پانی کو آپ نے نکالا, اپنے گلے سے نیچے اتار دیا, پھر بھی ہم محتاج ہی نہیں. کتنے ایسے بھی ہیں پانی اندر جانے کے بعد پیشاب نہیں ہوتا, لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتے ہیں, لاکھوں, ایک نہیں لاکھوں. بلکہ ایک مختصر واقعہ بھی سنا دی اس پر. ہارون رشید ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, پانی کا گلاس منگوایا, پیاس لگی تھی. اللہ والے بازو میں بیٹھے تھے, اللہ والوں سے محبت تھی ہارون رشید. وہ جو اللہ والے عالم تھے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, تھوڑی دیر کے لیے پانی مت پیو, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں کہا کرو, چلو کیا کہ صحیح بتلاؤ, ایسی حالت ہو, بہت پیاس لگی ہو, گلے میں کانٹے محسوس ہو رہے ہو, آپ بے حال ہو, بے قرار ہو پیاس کی بنا پر, ایسے وقت میں اگر کوئی آپ سے یوں کہے آپ کی جان بالکل خطرے میں ہے, مرنے کی تیاری ہے, پانی نہ ملے تو, ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی آپ سے یوں کہ ایک گلاس دیتا ہوں لیکن اس کی قیمت ہوگی, اور وہ آدمی یوں کہ آپ کے پاس جو حکومت ہے آدھی حکومت دینا, تو بولو آپ صحیح بتلاؤ, دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن ہاں آدھی کیا پوری میں دینے کے لیے تیار, کیونکہ حکومت کیوں ہے, اپنی جان کے خاطر. اگر جان ہی چلی جائے تو حکومت کس کام کی, تو میں آدھی حکومت ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار. لیکن آپ پی لو, چلو پی لیا. اب ایک دوسرا سوال کیا, یہ پانی اندر جانے کے بعد پیشاب کی شکل میں جو نکلنے والا ہے, اگر وہ بند ہو جائے پیشاب آنا, اور آپ بے چین, بے قرار, راتوں کو نیند نہیں آتی, کروٹ پہ کروٹ آپ لے رہے ہیں, دنیا بھر کے بادشاہ آپ کے پاس آئے, کسی سے مطلب کہ علاج نہیں ہو سکا, ایک آدمی یوں کہتا ہے میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں, لیکن ایک شخص آدھی حکومت دو تو بولو اس وقت آپ تیار ہو؟ لیکن ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو پھر عالم صاحب نے کہا پوری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی ہوئی,
تو آپ ہی بتلاؤ روزانہ ہم کتنے غلط پانی پیتے ہیں اور کتنے غلط پانی نکالتے ہیں پیشاب کے ذریعے سے. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہم؟ کتنے افسوس کی بات ہے. پانی پینے سے پہلے بس اتنا کہہ دو بسم اللہ، ہو گیا اللہ کا شکر. اور پانی پینے کے بعد اتنا کہہ دو الحمدللہ، ہو گیا شکر. کتنا ہوا شکر معلوم؟ پوری حکومت کے برابر شکر ادا کیا اگر بسم اللہ پڑھ کے اور الحمدللہ کہہ دیا. اور پیشاب جب تقاضے کے لیے ہم جاتے ہیں کبھی دعا پڑھی ہم نے بیت الخلا میں یا ادھر چلے گئے معلوم نہیں کون سا پیر اندر بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے. یا اللہ کتنی غفلت. اور باہر نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ کتنی غفلت ہے کہ نہیں. ہماری اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. یہ رمضان المبارک میں کتنی مرتبہ ہم نے سنت کے خلاف کیا ہوگا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عجیب بات ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ اپنے آپ کو وہ بھی نیاز سمجھتا ہے. کتنی عجیب بات. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قید بڑھائی اور رآہ استغنی، اس سے یوں پتا چلا کہ مال سرکشی کا سبب نہیں ہے. اگر مال سرکشی کا سبب ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ بھی مالدار تھے، لیکن وہ صحابہ کو مال سرکشی کا سبب نہیں بنایا بلکہ وہ مال جنت کا سبب بنایا، اللہ کی رضامندی کا سبب بنایا. اس سے یوں پتا چلا مال آنے کے بعد بے نیاز مت بن جاؤ، اللہ کے اپنے آپ کو محتاج سمجھو. یہ کہنا چاہتے ہیں. اب تک سمجھ میں آ گیا نا؟ کبھی نہیں بھولو گے انشاءاللہ. جب بھی یہ صورت آئے فوراً اپنا دماغ اس معنی کی طرف جانا چاہیے. صرف ایسے ہی تھوڑی کہ ہمارا وقت یہاں پاس ہوئے رمضان کا آخری اور جلدی افطار کا وقت ہو جائے. نہیں، اس لیے نہیں، کچھ فائدہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اس کو بعد میں سوچو کہ کیا کہا ہے اس آیت کے ماتحت میں، بلکہ گھر والوں کو سناؤ جس سے یاد بھی رہے. تو کیا فرمایا؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا. حالانکہ اگر مثال کے طور پر ایک بات میں کہتا ہوں، یہ انسان مثال کے طور پر پورا بدن دیا، صحت مند ہے، آدمی چل بھی سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ چلنا بھی اللہ ہی کے فضل سے. اللہ چاہے تو اگر جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، مال ہے، اولاد ہے، ملکت ہے، جائیداد ہے، دنیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یاد رکھنا اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں پیر کی رگ لو کھینچ لے تو اپاہج ہو جائے. ایک سیکنڈ میں آدمی. کتنے ایسے واقعات بنے جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، چلتے چلتے گر گیا اور ایسا گرا کہ ہمیشہ گر گیا. یہ ہے اللہ. تو اللہ یہ دعوت دینا چاہیے، اپنے آپ کو بے نیاز مت سمجھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو اللہ کے محتاج ہو. واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سب اللہ کے محتاج. الصمد کا معنی یہ. تو یہ ہے اللہ. تو اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. اس سے کیا پتا چلا؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ سے غافل ہو چکا. غفلت سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں. جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی اصل جا اگر دیکھی جاوے تو وہ غفلت ہے، اللہ سے غافل. یاد رکھو گے یہ جملہ. جتنے بھی گناہ دنیا میں ہیں، کیوں ہوتے ہیں گناہ معلوم؟ اس وقت آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اس آیت سے یوں پتا چلا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں سمجھتا، غافل ہو چکا اللہ تعالیٰ سے. اس بنا پر تو غفلت سے بڑی کوئی بیماری نہیں. یہ تمام بیماریوں کی جڑ غفلت ہے. جس کی زندگی میں غفلت ہوگی یاد رکھنا وہ سرکش ہوگا اور اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہوگا. اسی کو اللہ فرماتے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ارے ان الی ربک الرجعی، یہ آدمی تو غافل نہ ہونا، اپنے آپ کو بے نیاز مت سمجھنا. ان الی ربک الرجعی، تجھے تو تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. دنیا میں بھی تو محتاج ہے اللہ کا، آخرت میں بھی تو محتاج ہے اللہ کا. یہ مطلب ہے ان الی ربک الرجعی کا. دنیا میں کیسے محتاج؟ حسن و جمال ہے. ایک بات میں آپ کو فائدے کی بتاؤں، یاد رکھو گے انشاءاللہ.
جس آدمی نے دنیا کی جس چیز کے اوپر بھروسہ کر لیا اور اللہ سے غافل ہو چکا، سمجھنا میری بات، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بزرگوں نے یہ بات کہی اور تجربے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک لڑکا ایسا ہے خوب کمانے والا اور جس کے بارے میں امید ہے یہ ڈاکٹر بنے گا اور ڈاکٹر بننے میں 1-2 سال ہے اور پورا بھروسہ اس بچے کے اوپر ہم نے کر دیا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، بچہ ہے نا ہمارا، نوجوان ہے، ڈاکٹر بنے گا، آئندہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ یاد رکھنا آج تک ایسے تجربات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لڑکے کو اٹھا لیا نوجوانی کے حالت میں، پھر روتا رہ جاتا ہے وہ آدمی۔ کیوں؟ اس کی وجہ معلوم؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور راہو کرنا، اللہ سے بے نیاز سمجھ لیا۔ ارے تم بچہ تو کیا، اللہ کے تو ضرور تم محتاج ہو، اللہ کو بھروسہ کرو، دنیا کی کسی چیز پر اتنا بھروسہ مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اٹھا لے گا۔ اگر کسی کو یہ بھروسہ ہو میری دکان تو بڑی اچھی چلتی ہے، مجھے کیا فکر، اللہ کو بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس میں کیا بولنے کا، یاد رکھنا ایک بات، بھائی میری دکان چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے برکت دی، میری دکان سے کیا، ارے میرا لڑکا نوجوان ہے، واقعی انشاءاللہ کیسا بنے گا ویسا بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، اللہ کے فضل سے بنے گا، اللہ بنائے گا، اللہ کو اس وقت مت بھولو بولنا، اگر جو اللہ کو بھول گئے بیچ میں بولنا، یاد رکھنا اللہ کبھی نہ کبھی اس کو جلدی سے اٹھا لے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے، بعض باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، تجربے میں آتی ہے، اور ایسے واقعات میں نے اپنی نظروں سے بھی دیکھے۔ بس آپ اتنا سمجھ لو کہ میں نے دیکھے، اور آپ کو اگر تجربہ نہ ہوا آپ بھی کبھی سوچنا، کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے نا اپنے بچے کے بارے میں، دیکھنا اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات میں نے اپنے کانوں سے بھی سنے اور دیکھے بھی۔ جب انسان کا بھروسہ ایسوں پر ہو جاتا ہے، چاہے دکان پر ہو چاہے اپنی ملکت پر ہو، مثال کے طور پر بعض آدمیوں کو اپنے پیسوں پر بھروسہ اللہ پر نہیں، تو اللہ تعالیٰ پیسوں سے فائدہ اٹھانا ختم کروا دیتے ہیں، یا مطلب کہ پیسوں ہی کو ہلاک کروا دیتے ہیں یا چھنوا دیتے ہیں کسی بھی طرح۔ اپنے پاس سب کچھ ہے لیکن آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ آپ نے کیوں ان کو بھروسہ کیا؟ ارے اللہ کو بھروسہ کرو، اس بنا پر جو بھی کوئی چیز ہو، کوئی نعمت ہو، اس کو بھروسہ مت کرو بلکہ یوں کہو کہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کو مت بولو۔ یہ آیت سے یہ نکلتا ہے، اللہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز مت سمجھو بلکہ اللہ کا محتاج سمجھو ہر چیز میں، تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، ان الی ربک الرجاء کا معنی یہ ہے، بے شک آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ آخرت میں کیسے؟ مرنے کے بعد تو کوئی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تو ہم اللہ کے زیادہ محتاج ہوں گے۔ کیوں زیادہ محتاج؟ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی ہماری مدد بھی کر دیتا ہے، اگر بھوکا ہوگا پڑوس والا کھلا دے گا، یا کوئی رشتے دار کھلا دے گا، یا کوئی اجنبی بھی کھلا دے گا، اگر کوئی یوں کہے میں بہت بھوکا ہوں تو اس کو ہوٹل میں بٹھا دے گا، کھلا دے گا۔ لیکن آخرت میں میں نے کہا تھا اس سے پہلے، ایک نیکی کے لیے پوری دنیا میں گھومے گا کوئی نہیں دے گا، بیٹا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، ماں بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی نہیں دے گا ایک نیکی۔ تو آخرت میں تو کتنا محتاج، تو اللہ ہی اوپر مانگے، ارے تم اپنے آپ کو دنیا میں بھول جاتے ہو، ارے آخرت میں تم ہمارے محتاج ہو، اگر یہاں تم بھولو گے آخرت میں ہم تمہیں بھولیں گے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، کہ محمد آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب نماز پڑھتا ہے، ابو جہل کے بارے میں، یہ ابو جہل کے بارے میں آیا تھا، میں نے کل پرسوں کہا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، دھمکی دی تھی، کب دھمکی دی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کلا ان الانسان، یہ سب باتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس نے جب یہ آیتیں سنی نے تو آنکھ بگولا ہو چکا، لال پیلا ہو چکا، میرے بارے میں اس طرح محمد کہتا ہے اور اللہ نے میرے بارے میں اس طرح کی آیتیں نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں یوں کہا آئندہ جو حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نے تیری گردن توڑ دوں گا، نعوذ باللہ، یہ کہا غصے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے ہو گئے، جھڑک دیا، ارے تو کیا کر سکتا ہے میرا،
کبھی نہیں جرتا اللہ کے رسول، اتنے نرم تھے، لیکن اس وقت روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جرت دیا غصے کی حالت میں، لیکن اس کی مجال نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. کیوں؟ تجربہ ہو چکا تھا اس کو. اور اس کو کیا کہتا تھا معلوم؟ تجربے کو جادوگر، کہ اس کا تو جب بھی مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو یہ تو جادوگر ہے. لو ہدایت نہیں ملی نے تو جادوگر کہہ دیتا تھا. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی حرم میں وہ سجدے میں رہے نا، اس کو سجدے سے بہت چیڑ تھی، بہت دشمنی تھی، نماز سے جتنی نہیں تھی اتنی سجدے سے تھی. یہ عجیب بات، شیطان کو بھی سجدے سے چیڑ تھی، سب کچھ کیا عبادت لیکن سجدہ نہیں کیا. تو ابو جہل تو شیطان کا بھائی ہوا نا، بلکہ شیطان نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ تو مجھ سے بھی ایک قدم آگے. ابو جہل تو ایسا تھا، وہ نہیں مشورہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے. تمام مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے تھے، سب نے عجیب عجیب الگ الگ باتیں بیان کی. ابو جہل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اپنے تمام جتنے بھی قبیلے والے ہیں اس کا ایک ایک نوجوان جمع ہو اور سب اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے بھائی اخبار کی محمد پر حملہ کرے، سب کو ایک دم سے سب قتل کر دے. شیطان جھوم اٹھا تھا، اپنی جگہ سے کود پڑا تھا اور یوں کہا ارے نوجوان تیرے ذہن میں تو ایسی بات آئی کہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی. یہ تھا ابو جہل. ابو جہل خوش ہو گیا تھا، لیکن کیا خوش. یہ تھا ابو جہل، اتنا خطرناک. اسی بنا پر تو ایک بات بیچ میں کہہ دوں، جب ابو جہل پر بات آئی تو بعض علماء ایک اچھی بات بیان فرماتے ہیں، سمجھنا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، یہاں پر لیطغی ہے لام. تو عربی جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ لام کیوں لائے. کسی چیز کو تاکید، وزن اور بھار بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پر وہ آئے گا، ہم اردو میں بولتے ہیں وہ آئے گا، لیکن جب وہ ضرور آنے والا کیا بولتے ہیں؟ وہ ضرور آئے گا. تو یہ ضرور کا جو لفظ ہے نا وہ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. تو اسی طرح عربی میں جو لام ہے نا وہ تاکید کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو تاکید سے بیان کرنا ہو، کسی چیز میں وزن بیان کرنا ہو تو لام تاکید آتا ہے. اور دوسری بات یہ یتغا جو ہے نا، یتغا یہ کون سا صیغہ ہے معلوم؟ مضارع کا. اور اس کو اپنے گجراتی میں بولتے ہیں بھوشیہ کا اور ورتمان کا. بھوتکار نہیں ہے بلکہ ورتمان کار ہے اور بھوشیہ کار ہے. اور یہ جو دونوں کار ہیں، یہ دونوں جو زمانے ہیں تسلسل کو بتلاتا ہے، مسلسل کوئی کام ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں میں کھاتا ہوں روزانہ، اس کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں کہ میں نے پہلے ایک مہینہ پہلے کھایا اب میں نے کھانا چھوڑ دیا، نہیں، میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں. اس کو بولتے ہیں تسلسل. تو مضارع کا جو سیگا ورتمان کار اور بھوشیہ کار جو ہوتا ہے نا، تو اس میں کام کیا ہوتا ہے؟ تسلسل والا، مسلسل اس کام کو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل کے بارے میں فرمایا تو لیت کو فرمایا مضارع کا سیگا، اور فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا اس کے بارے میں فرمایا طغا، ماضی بدکار کا سیگا. دونوں میں زمین آسمان تو فرق ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، علماء جو ہیں جھوم اٹھتے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر کہ اللہ یہ تیرا کیسا کلام ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے جو شعراء ہوتے تھے جب اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت سنتے تھے اپنے گردن کو اور اپنے سر کو جھما دیتے تھے اور یوں کہتے تھے اس کلام کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، فوراً اسی وقت مسلمان ہو جاتے. یہ ہے کلام مجید. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. کلام مجید کو معمولی مت سمجھنا. یہ تو جب اس کو پڑھیں ترجمہ اور اسی طرح اس کا مطلب اور کیا اندر میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے یہ سب سمجھ میں آوے تب پتا چلے کہ کلام مجید کتنی بڑی نعمت ہے. تو دیکھو فرعون کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اس لیے کہ اس نے سرکشی کی. اور لا یتغی مطلب کیا؟ سرکشی کرتا ہے. دیکھو دونوں کا معنی میں تفسیر کرتا ہوں، بیان نہیں کرتا، سمجھنا. طغا کا معنی سرکشی کی اور یتغی کا معنی سرکشی کرتا ہے. تو سرکشی روزانہ کرتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور طغا جس نے سرکشی کر لی یہ اتنا زیادہ خطرناک. اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس سے زیادہ خطرناک فرعون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دوسری بات بغور سننا، موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا نا وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبانی اور کلامی تکلیف دیتا تھا، صرف زبان سے دھمکیاں دیتا تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرعون تھا وہ تو مارتا بھی تھا. اللہ کے رسول
तमाचे भी मारे और बाद मरतबा तो इतने मारे कि अल्लाह के रसूल साथ में जख्मी हो गए। कौन सा वाकया मैं इशारा कर देता हूँ। जिस वक्त हरम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत नमाज पढ़ रहे थे तो फिरौन ने इतने मारे, अल्लाह के रसूल ये अबू जहल ने इतने मारे कि अल्लाह के रसूल जख्मी हो चुके। वहां एक बांदी थी हजरत हमजा की, फौरन जल्दी से भागी और हमजा शिकार करके आते थे और हजरत हमजा से यूं कहा, ये हमजा आप तो यहाँ बेफिक्र हो, आपको मालूम है आपके भतीजे को हरम में अबू जहल ने कितना मारा, जख्मी कर दिया। अच्छा वो क्या समझता है, काफी थे अभी तो, मुसलमान भी नहीं थे हजरत हमजा। अपनी कमान और तीर लेकर आए हरम में और अबू जहल अपने साथियों के साथ मस्जिद में बैठा हुआ, कुछ भी नहीं कहा, जोर से उसके सर पे इसने मारा कि जिसकी बिना पर जख्मी कर दिया, लहू लुहान कर दिया एक ही बार के अंदर। हजरत हमजा ने, आप इससे अंदाजा लगाओ हजरत हमजा कितने बहादुर होंगे। किसी की मजाक अबू जहल भी खुशामद करने लगा, ये हमजा क्यों ऐसा किया आपने, आप देखते नहीं आपका भतीजा हमारे बूतों को पूरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को पूरा भला कहता है, तो मैंने कहा इतने में क्यों ऐसा किया। अरे अबू जहल तू क्या समझता है, तू ये समझता है कि मेरे भतीजा को कोई नहीं, अरे मैं हूं इनका, खबरदार आज के बाद कभी आंख उठा के देगा और सुन ले, तू यूं समझता है इन बूतों को मैं भी लात मारता हूँ, बल्कि मोहम्मद जिस दिन को लेकर आया इसी दिन को मैं भी तस्लीम करता हूँ। तो अबू जहल की आंखें फट गई कि ये क्या कहा हमसे तुमने, अरे तुम भी मुसलमान हो, हाँ मैं भी मुसलमान हो गया, बोले तुझे क्या करना है, करना हो कर ले, अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा अगर तू मेरे सामने हुआ। ये थी हजरत हमजा। इससे यूं पता चला कि अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद मरतबा जख्मी भी कर दिया था और फिरौन ने कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाचा भी नहीं मारा। अब बतलाओ चलो कौन ज्यादा खतरनाक, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन कि अल्लाह के रसूल का फिरौन। दूसरी बात, दो बातें हुई ना, तीसरी बात सुनो, याद रखना ये सब बातें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन था वो तो बादशाह था, सल्तनत, उसके माताहत में तो पूरी हुकूमत थी और अबू जहल के पास तो न सल्तनत थी न बादशाह थी, इसके बावजूद इतना गुरूर करता था। अब आप ही बताओ सबसे ज्यादा खतरनाक कौन, जिसके पास कुछ भी नहीं, इसके बावजूद इतनी दादागिरी और इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, हालांकि उसके पास तो बादशाह थी, तो बादशाह वाला तो हो सकता है कि गुरूर में आ जावे, तो उसका गुरूर तो इतना ज्यादा बुरा ना समझा जावे, लेकिन अबू जहल का गुरूर इससे भी ज्यादा था। इससे यूं पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फिरौन था वो बड़ा खतरनाक था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के मुकाबले में। तीन बातें। चौथी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन था ने, बचपन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो परवरिश नौजवान होने तक, और फिरौन का जब इंतकाल हो रहा था तो आखिर में यूं कहा ला इलाहा इल्ला अना, या अल्लाह मैं ईमान ले आया उस रब के ऊपर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। इससे यूं पता चला कि फिरौन जो था मूसा अलैहिस्सलाम का मरते वक्त मोमिन बन चुका था, अगर जो उसके ईमान का एतबार नहीं, लेकिन चलो मरते वक्त तो उसने तवाज़ु इख्तियार की ने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरौन कैसा था, बचपन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। ये अजीब बात, बहुत सारे वाकयात की सीरत में बचपन से हसद था। और आखिर में क्या हुआ, देखो फिरौन का आखिर में क्या हुआ, आखिर में तवाज़ु इख्तियार की, कलमा पड़ा, और अबू जहल ने आखिर में क्या किया, जिस वक्त बदर में उसको कत्ल कर दिया गया, बदर में इसको कत्ल कर दिया गया, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका गला काटने के लिए आए, सीने पर चढ़ गए, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद पछता था, छोटी करवाने। और अबू जहल तो खतरनाक किस्म का, ऊंचा बहादुर, उसके सीने में जब चढ़ गए तो क्या कहा मालूम अबू जहल ने मरते मरते, कौन तू, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद अंसारी, ओहो काश के मुझे कोई दूसरा आदमी कत्ल करता, एक खेडूत, एक किसान मुझे कत्ल करता है, इतने बड़े आदमी को किसान, देखो तो सही मरते वक्त कलाम उसका। एक तो ये बात कही, दूसरी बात हदीस में है ये सब बातें, दूसरी बात क्या कही मालूम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को देखना, हाँ अब्दुल्ला आप बड़ी ऊंचे मकाम पर सवार हो, इसको मामूली मत समझना, अबू जहल जो सरदार है तमाम का, उस सरदार के सीने पर आप सवार हो, बहुत ऊंचा मकाम है, इसको मामूली मत समझना। देखो मरते वक्त कितना तकब्बुर, अरे तू मर रहा है, अब ऊंचा मकाम क्या ना नीचा मकाम क्या, तो ये कह रहा है। और तीसरी बात क्या कही मालूम हदीस में, कि अब्दुल्ला दुनिया में
مجھ سے زیادہ عظیم المرتبت کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے بعد جس کو بھی تم قتل کرو گے مجھ سے زیادہ بڑا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا جس کو تم نے قتل کیا. ارے کوئی بھی ہو، تو بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، ہمیں تو قتل سے کام مت. دیکھو تو صحیح کیسی بات. 3 باتیں. اب چوتھی بات سنو. مرتے وقت کہی ہے اس نے. اب فرعون نے مرتے وقت کیا کہا؟ کلمہ پڑھا. رو رہا تھا فرعون، اور یہ تکبر کر رہا ہے مرتے وقت. چوتھی بات کیا کہی؟ عجیب بات کہی کہ عبداللہ تیری تلوار تو برابر نہیں ہے، میری تلوار تیز ہے. ایک کام کر، میری تلوار سے میرا گلا کاٹ. اور گلا کہاں سے کاٹنا؟ تھوڑی کے نیچے سے مت کاٹنا، ذرا نیچے سے کاٹنا، یہاں سے. کیوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیوں یہاں سے میں کاٹوں؟ کہ اس لیے کہ تمام جتنے بھی مقتولین ہوں گے ان سب کی گردنیں جب ایک جگہ رکھی جائے گی تو میری گردن سب سے اونچی ہوگی. تو یہاں سے گزرنے والا کوئی پوچھے گا وہ اونچی گردن والا کون؟ تو یوں کہے کہ ابو جہل. لو، مرنے کے بعد بھی تکبر تو دیکھو اس کا. یا اللہ، یہ 4 باتیں حدیث میں آتی. تو آپ ہی بتلاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون خطرناک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون خطرناک؟ اس آیت کے ماتحت میں کیا مفسرین بیان فرماتے ہیں، اتنی عجیب باتیں. وقت تو ایسے ہی ہو چکا. وآخر دعوانا الحمدللہ. چونکہ آج موسم بھی ایسا ہے، شاید آپ کو جلدی پہنچنا ہو. آئندہ کل انشاءاللہ اخیری ہے اپنا، اور وہ اپنے اخیر 2 صورت باقی ہے وہ پوری کر لوں گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ جمعرات کو ایک آدمی نے سوال کیا تھا. اس وقت یہ سوال تھا ان کا، میں نے وہ پرچی میں دیکھا برابر، کہ جو سونا ہے 2,18,000 کا وہ گیرو رکھا ہے اور 1,10,000 قرضہ لیا ہے. تو وہ جو گیرو رکھا ہے سونا 1,10,000 قرضہ بعد کر کے لیس کر کے بقیہ سونے کی زکات ہوگی یا نہیں، ایسا سوال تھا. اب میں نے مطلق سے قرضہ سمجھا کہ قرضہ ہو تو اتنا بات کیا جائے گا، لیکن وہ گیرو والا لفظ تھا اس میں. تو ایک مسئلہ سن لینا، یاد رکھنا. جمعرات کو جو میں نے کہا تھا وہ قرضے والا مسئلہ تھا، گیرو والا مسئلہ نہیں تھا. گیرو والا مسئلہ پوری زندگی یاد رکھنا. اگر ہم نے کسی کے پاس گیرو کے طور پر سونا رکھا ہو، زمین رکھی ہو، دکان رکھا ہو، جو کچھ بھی رکھا ہو، گیرو والی چیز پر زکات واجب نہیں ہے، چاہے 10 لاکھ کا سونا کیوں نہ ہو. اور آپ نے صرف 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اور 10 لاکھ کا سونا کسی کے پاس گیرو رکھا، تو گیرو رکھنے والے پر بھی زکات نہیں اس سونے کی، اور جس کے پاس وہ گیرو کے طور پر سونا رکھا ہے نا اس کے اوپر بھی زکات واجب نہیں. یہ مسئلہ ذرا یاد رکھنا. اور جس نے وہ ٹیپ کر لیا تو ذرا اگر اس طرح مسئلہ ہے تو کہہ دینا کہ بھائی دوسری مجلس میں اس طرح انہوں نے سمجھا دیا تھا. ایک تو یہ مسئلہ. ایک دوسرا مسئلہ، ایک آدمی نے مجھے پہلے سوال کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر یورپ جاتا ہے اور پھر بعد میں 6 مہینے کی ویزا ہوتی ہے، پھر بعد میں چھپے طور پر ایسے رہ جاتا ہے اور پھر بعد میں کام کرتا ہے بغیر ویزا کے، تو وہ کمائی اس کی حلال یا حرام؟ تو میں نے جواب دیا تھا بغور سننا، یہی جواب ہے، مسئلہ یہی ہے جو اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ اس کا رہنا اس طرح گناہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی. لیکن اگر وہ کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں اپنے ہاتھ سے، حلال کام ہوگا، اس کی جو کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی. تو کسی نے یوں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کمائی حلال، وہ تو حرام. بھائی ہاں آپ مفتی ہو تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، یا آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو تو حوالہ مجھے بتاؤ. میرے پاس تو حوالہ ہے، آپ کے مسائل و ان کا حل 9-10 جلدوں میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات، یہ سوال کا جواب بھی لکھا ہے. آپ بتاؤ جس نے یہ کہا کہ میں تو حرام سمجھتا ہوں، کہ تمہارے سمجھنے سے تھوڑی حرام ہو جاتا ہے. ایسی تو دنیا میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہ آ رہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. یاد رکھنا، ایسا ذہن مت رکھنا، اللہ کو پسند نہیں ایسا ذہن. ایسا تو نہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے وہی صحیح، سمجھ میں نہ آئے وہ نہیں صحیح. کس نے کہا؟ ارے اچھا ہے نا، میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط رہتے ہیں، ان کی حلال کمائی تو حلال ہوئی نا، اور ان کے کہنے کے اعتبار سے تو پوری کمائی حرام. حرام مت سمجھنا، حلال ہے بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
کل انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو کل ایک ساتھ میں سب دعا کر لیں گے. کئی دنوں سے وقت نہیں ملتا دعا کا. اللہ تعالیٰ کل دعا کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور کسی کو سوال ہو تو بعد میں پوچھ لو مجھے.